السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کربلا میں آنے والے گھرانے کون کون سے تھے جو کربلا میں آئے تھے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بعض روایات میں اختلافات پایا جاتا ہے، تو اس لیے ناموں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ماخذ میں جو ہے وہ 3 گھرانوں کا ذکر ہے، جن میں جنادہ بن کعب بن حرث یا حارث سلیمانی انصاری، دوسرے عبداللہ بن عمیر کلبی، تیسرے مسلم بن اوسجہ۔ اسی موضوع کی تفصیلی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کے گھرانے کی کربلا آمد کا کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے، گو کہ بعض ماخذ میں یہ ہے کہ ان کی ایک کنیز عاشور کے دن کربلا میں موجود تھی۔ تو اسی طرح روایات میں جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے، مطلب کسی نے کسی اور کا ذکر کیا، کسی نے کچھ ذکر کیا، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، تو اس طرح اپنی اپنی رائے ہے، اپنے اختلافات پایا جاتا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ اسی طرح جب قلم کیے گئے سر مبارک کی جو بات آتی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ الگ الگ روایات میں مختلف قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ تعداد کی بنا پر ہوتا ہے، کہیں کم یا کہیں زیادہ تعداد جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہدائے کربلا کے جسموں سے جدا کیے جانے والے سروں کی تعداد کے بارے میں بھی مورخین کا موقف یکساں نہیں ہے۔ بلاذری، دینوری، طبری، شیخ مفید خوارزمی اور ابن نما نے سروں کی تعداد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شامل کیے بغیر 72 بتائی ہے۔ البتہ طبری اور خوارزمی نے امام حسین کے سر مبارک کے تن سے جدا ہونے کا واقعہ بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ باقی 72 شہداء کے سر قلم کر دیے گئے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ باقی شہداء سے سید الشہداء کے علاوہ دوسرے شہداء مراد ہیں، اور اس کے مطابق قلم ہونے والے سروں کی مجموعی تعداد 73 بنتی ہے۔ دینوری، شیخ مفید اور ابن نما کے اقوال بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں کہ سروں کی تعداد 73 تھی۔ دینوری نے کہا ہے کہ قبائل کے درمیان میں سروں کی تقسیم کی تعداد کے لحاظ سے ان تقسیم شدہ سروں کی مجموعی تعداد 75 تھی، اور بلاذری ابو مخنف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شہداء اور ان کے قلم شدہ سروں کی تعداد 82 تھی۔ ثبت ابن جوزی حشام کلبی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قلم شدہ سروں کی تعداد 92 تھی۔ ابن طاؤس، محمد بن ابی طالب موسوی اور مجلسی کے مطابق سروں کی تعداد 78 تھی۔ طبری اور ابن شہر اشوب ابو مخنف اور ابن صباغ مالکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوفہ میں یزید کے والی ابن زیاد کے پاس لائے جانے والے سروں کی تعداد 70 تھی۔ تو اسی طرح جو قول پہلے بیان کیے گئے وہ ان کے بارے میں روایات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے ان کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، اور ان کو ہی صحیح تسلیم کیا جاتا ہے کہ قلم شدہ سروں کی تعداد 72 تھی۔ اور اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں اور اس طرح سے اور بھی روایات کا مشاہدہ کریں تو تب بھی ہمیں تعداد 72 ملتی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر بیچ میں شامل کیا جائے تو پھر 73 تعداد بنتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب یزیدی جو فوج تھی اس نے تمام سروں کو جب جسموں سے جدا کر لیا، تو اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سروں کی تقسیم کریں گے، مطلب کہ جو قبیلے یزید کے ساتھ تھے تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے سروں کی تقسیم کرنی تھی کہ ہم اپنے قبیلے پہ تحفتاً کون سا لے کر جائیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ ہماری زیادہ واہ واہ کریں اور ہمیں بہادر تصور کریں، اور ہماری جو پارٹی سمجھ لیں، ایسے جیسے سیاسی پولیٹیشنز کا جو کام ہوتا ہے ویسا ہی تب بھی یہی سسٹم تھا، تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو اس بارے میں بھی روایات جو ہیں جو روایات میں بیان ہوا ہے تو وہ بتاؤں گی کہ شہدائے
کربلا کے سرائے مبارک کو لشکر یزید میں شامل قبائل میں کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا، مطلب جو سر مبارک تھے ان کو کچھ اس ترتیب سے تقسیم کیا گیا کہ بنو کندا کے سردار قیس بن الاشعث کو شہدائے کربلا کے 13 سر دیے گئے۔ پھر بنو حوازن کا سردار شمر بن ذوالجوشن کو 12 سر ملے۔ بنو تمیم نے 17 سر اور بنو اسد نے 17 سر اور بنو مزحج نے 6 سر اور اسی طرح دوسرے قبائل کے افراد نے 13 سر حاصل کیے۔ یہ سب شہداء کے سروں کو غنیمت کے طور پر لیتے تھے تاکہ انہیں ابن زیاد کو پیش کر کے انعام پائیں، یعنی کہ اتنے ظالم و جابر وہ لوگ تھے، درندہ صفت لوگ تھے کہ انہوں نے پہلے تو بے دردی سے شہید کیا، اس کے بعد ان کے لاشوں پر جب وہ شہید ہو گئے، سب شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، تو اس نے ان کی لاشوں کو پامال کیا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد پھر جو تھے یزیدی فوج تھی، انہوں نے اپنی واہ واہ کے لیے، تاکہ ہم اپنے لیڈر کے سامنے جو ہیں وہ بہت فخر سے جائیں، اپنا فخر میں اپنے آپ کو جو ہے، اپنا جو رتبہ ہے اس کو بہت افضل اور بڑا بنائیں، کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے پیش کریں، تاکہ ابن زیاد جو ہے وہ خوش ہو اور ہمیں دولت سے مالا مال کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جتنا ہم اس چیز کا ذکر کریں اتنا کم ہے، جتنی ہم ان یزیدیت جو لوگ تھے ان پہ لعنت کریں، ان قاتلوں پر جنہوں نے اہل بیت پر اتنے ظلم ڈھائے، جتنی ملامت کریں اتنی کم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں صبر برداشت اور رضا الہی میں یقین رکھنے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔